اگرچہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نامزد خلیفہ نہیں بنایا تھا، مگر میرے عزیز بہت سارے اشارے مل گئے تھے، بہت ساری چیزیں ایسی پائی جاتی تھی جس سے لگتا تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی منشا یہی ہے۔ اگرچہ اظہار سے سرکار دو عالم نے بے شمار حکمتوں کے سبب اپنی زبان پاک کو خاموش رکھا، مگر سرکار کے اشارے ملتے ہیں، ان اشاروں کو عقل مند صحابہ اکرام نے سمجھ لیا تھا اور وہی نظریہ اور عقیدہ رکھا تھا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں دو شخص آتے ہیں اور آنے کے بعد مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ کیا عرض کرتے ہیں مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے؟ ذرا اس کو سماعت کیجئے گا۔ حضرت امام اسحاق ابن راہوے، دار قطنی ابن عساکر وغیرہ نے متعدد سندوں کے ساتھ اس حدیث کو لیا ہے اور اس کی بہت ساری سندیں ثقہ اور معتمد ہیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں دو شخص آ کر کے حاضر ہوتے ہیں اور خلافت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں مولا کائنات عہد عاہدہ الیک النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام رأی رأیتہ، کہا اے ابو بکر، اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی خلافت کو تسلیم کر لیا ہے، آپ نے عمر کی خلافت کو تسلیم کر لیا ہے، مولا کائنات کے حضرت عثمان غنی کی خلافت کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ کوئی عہد و پیمان تھا، کوئی وعدہ تھا جو آمنہ کے لال نے آپ سے لے لیا ہے، یا آپ کا اپنا مشورہ اور ذاتی رائے تھی کہ جس کی بنیاد پر آپ نے قبول کر لیا ہے؟ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں بل رأی رأیتہ، یہ میری ہی رائے ہے، اور فرمایا اما ان یکون عندی عہد من النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عہدہ الی فی ذلک فلا، فرمایا رہی یہ بات کہ میرے نزدیک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا میرے پاس کوئی عہد و پیمان ہو جو اس سلسلے میں خلافت کے بارے میں اللہ کے رسول نے مجھ سے لیا ہو، فرمایا لا، تو ایسا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ واللہ لئن کنت اول من صدق بہ، اور فرمایا خدا کی قسم اگر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی چھوٹے بچوں میں، کم سن لوگوں میں سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ہوں، فلا اکون اول من کذب علی، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ کہہ کر کہ مصطفیٰ نے مجھ سے اس سلسلے میں کوئی عہد و پیمان لیا تھا، یہ کہہ کر میں نبی علیہ السلام پر سب سے پہلا جھوٹ باندھنے والا بن جاؤں، یہ میں نہیں چاہتا۔ سرکار کے وصال کے بعد سب سے پہلے نبی پر میں کوئی تہمت اور جھوٹ باندھوں، یہ علی نہیں چاہتا ہے۔ اگر علی نے مصطفیٰ کریم کے قدموں پر اپنا سب کچھ سب سے پہلے قربان کیا ہے تو اسی صفت پر الحمدللہ آج بھی باقی ہے اور تا دم حیات باقی رہے گا۔ اس کے بعد حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا بے باکانہ جملہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ عِنْدِي مِنْهُ عَهْدٌ فِي ذَلِكَ، اگر میرے پاس خلافت کے بارے میں میرے مصطفیٰ کی جانب سے کوئی عہد و پیمان ہوتا، اور یہ عہد و پیمان کہ سرکار کے بعد سب سے پہلا خلیفہ میں ہوں گا، فرمایا ما ترکت اخا بنی تیم ابن مرہ وعمر ابن الخطاب یسوبانی علی منبرہ ولا قاتلتہما بیدی ولو لم اجد الا بردتی ہذہ، فرمایا تھا اگر نبی کی بارگاہ سے مجھے کوئی عہد و پیمان ملتا اور میرے لیے اگر رجسٹرڈ ہو چکا ہوتا کہ میں ہی خلیفہ بنوں گا، تو کہا کہ میں ابو بکر صدیق اکبر کو، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کو مصطفیٰ کے ممبر پر چڑھنے نہیں دیتا۔ سرکار کے وصال کے بعد میں ممبر سب سے پہلے سنبھالا ہے تو ابو بکر نے سنبھالا ہے، ان کے بعد مولا حضرت عمر نے سنبھالا ہے۔ حضرت علی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو میں کبھی ممبر پر چڑھنے نہیں دیتا، اگر یہ زبردستی چڑھتے اور میرے پاس عہد و پیمان ہوتا، کوئی دستاویز ہوتی، سرکار کی طرف سے کوئی عہد ہوتا، تو میں ان دونوں سے لڑتا، اپنے ان ہاتھوں کے ساتھ میں ان سے قتال کرتا، جنگ کرتا، اگرچہ میری مدد کے لیے کوئی انسان نہیں آتا۔ حضرت علی کے پاس چادر تھی، فرمایا اگرچہ یہی چادر میری معاون ہوتی، علی پھر بھی تنے تنہا لڑتا، مگر ممبر رسول پر ان کو چڑھنے نہیں دیتا، مگر چونکہ میرے پاس عہد و پیمان ہے ہی نہیں تو میں زبان سے اظہار کیسے کر دوں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ولیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لم یقتل قتلا ولم یمت فجعتا، کہا یارو سرکار دنیا سے اچانک تشریف نہیں لے گئے،
مکث فی مرضہ ایاما ولیالیا، بلکہ چند دنوں رات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مرض وصال میں رہے۔ تو سرکار کے پاس پورا وقت تھا، اگر چاہتے نبی تو اعلان خلیفہ کر دیتے، مگر فرمایا سنو، یاتیہ المؤذن، مؤذن آ کر میرے نبی کی بارگاہ میں خبر دیتا سرکار، فیوزنہ بالصلاۃ، نماز کے بارے میں خبر دیتا۔ نبی کریم علیہ السلام وہاں مسجد نبوی شریف میں تشریف نہیں لے جاتے ضعف اور نقاہت کی بنیاد پر، تو آقا کریم علیہ السلام کیا کہتے؟ فیامروا ابا بکر، ابو بکر صدیق اکبر کو نماز پڑھنے کے لیے حکم دیتے، نماز پڑھانے کے لیے حکم دیتے۔ فیامروا ابا بکر فیصلی بالناس، سرکار علیہ السلام فرماتے ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے، وہو یرا مکانی، جبکہ سرکار علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میں بھی یہاں موجود ہوں، پھر بھی آپ اس کے بعد فرماتے پھر مؤذن آیا کرتا دوسرے وقت میں اور نماز کے بارے میں کہتا، تو سرکار پھر ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دیتے، جبکہ سرکار کو پتا ہوتا کہ علی بھی وہاں موجود ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے مصلی امامت پر اپنی ظاہری زندگی میں اگر کسی کو آگے بڑھایا ہے تو خلافت کے معاملے میں بھی وہی آگے ہی آگے رہے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات سب کی رضا شامل رہی۔ اسی لیے تو ایک حدیث میں حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرنا فی امورنا، جب سرکار کا وصال ہو گیا ہم نے امور خلافت کے بارے میں غور و فکر کی، فاخترنا لدنیانا من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، تو ہم نے اپنی دنیا یعنی خلافت کے لیے، امور خلافت اور بار خلافت کے لیے ہم نے اسی ذات کو چن لیا جس سے ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہمارے دین یعنی نماز کے لیے کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے تھے۔ مراد یہ ہے کہ جس کو سرکار نے اپنی ظاہری زندگی میں منصب امامت اور مسلح سنبھالنے کے لیے اجازت مرحمت فرما دی تھی۔ حضرت علی کہتے ہیں فکانت الصلاۃ عظیم الاسلامی وقوام الدینی، فرمایا سنو، نماز جو ہے اسلام کی ایک بڑی ذمہ داری ہے اور یہ دین کا ستون ہے۔ فبایانا ابا بکر، جب سرکار علیہ السلام نے نماز کے لیے ابو بکر کو چن لیا ہے تو ہم نے فبایانا ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہم نے ابو بکر کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، ہم نے ان کو خلافت کے لیے چن لیا۔ فکانا لذالک اہلا لم یختلف علیہ منا اثنان، اور فرمایا ابو بکر اس کے اہل بھی تھے، اس کے حقدار بھی تھے۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کے سلسلے میں ہم صحابہ کے درمیان 4-5 تو چھوڑیے 2 بندے بھی ایسے نہیں ملیں گے جو اختلاف کرنے والے ہو۔ اس سے سمجھ میں آ گیا ابو بکر صدیق اکبر کی خلافت اجماعی ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، حتمی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کی ایک سند اور آپ کی جانب سے کچھ جملے میں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے تعلق سے ایک روایت ہے، اس روایت کو لوگ چھپاتے ہیں، خاص کر رافضی مولا کائنات کے لیے اس روایت کو زبردستی لے کر کے آتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کاغذ قلم لاؤ میں کچھ لکھ کے دے دوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا سرکار قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی نوشتے کی ضرورت نہیں، وزیر تھے، بادشاہ وزیر کا مشورہ قبول کرتا ہے، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس روایت کو لے کر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت ثابت کرتے ہیں تو آئیے ایک روایت میں دے رہا ہوں، امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور امام احمد ابن حنبل نے بھی روایت کیا ہے۔ یہ حدیث شیخین کی صحیحین میں موجود ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اور صاحب مشکات نے بھی اس کو لیا ہے، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی مات فی ادعی لی اباکی واخاکی حتی اکتب کتابا فانی اخاف ان یتمنى متمن ویقول انا اول ویاب اللہ المؤمنون الا ابا بکر۔
حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے آقا کریم علیہ السلام نے مرث وصال میں مجھ سے فرمایا اور فرماتے ہوئے آقا علیہ السلام نے کہا اپنے باپ کو بلا لو اور اپنے بھائی کو بلا لو تاکہ میں ان کے لیے کوئی نوشتہ تحریر فرما دوں، کچھ لکھ کر کے دے دوں، اس لیے کہ مجھے خوف ہے اس بات کا کہ میرے جانے کے بعد ظاہری زندگی کو چھوڑنے کے بعد کہیں کوئی آدمی کھڑے ہو کر یہ تمنا کرنے لگے، کوئی آرزو کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ سب سے افضل میں ہوں، صحابہ کرام میں سب سے بہتر میں ہوں اور میں ہی خلافت کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، میں ہی سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ فرمایا جبکہ اللہ اور ایمان والوں کی بارگاہ میں میرے بعد اگر کسی کے لیے استحقاق اور حقیقت ثابت ہوتی ہے تو وہ کوئی اور نہیں ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انکار فقہی اعتبار سے کیا ہے، اس ضابطے کو بیان کر کے گفتگو کو ختم کروں۔ غنیہ شرح منیہ کے اندر تحریر فرمایا گیا صفحہ 514 پر ہے المراد بالمبتدع من يعتقد شيئا على خلاف ما يعتقد اہل السنت والجماعہ۔ فرمایا بدعتی اس کو کہا جاتا ہے، بد مذہب سے مراد وہ ہے جو کسی بات میں اہل سنت والجماعت کے خلاف عقیدہ رکھتا ہو۔ اب اس کی اقتداء کے لیے فرمایا فإنما يجوز الاقتداء به مع الكراہة، فرمایا اس کی اقتداء جائز ہے مگر کراہت کے ساتھ۔ اذا لم يكن ما يعتقده يؤدي الى الكفر عند اهل السنة، مگر اسی وقت تک جائز ہے جب تک کہ اس کا عقیدہ اہل سنت کے نزدیک کفر کی حد تک نہ پہنچتا ہو۔ اما لو كان مؤديا الى الكفر، اور اگر اس کا عقیدہ کفر تک پہنچتا ہو فلا يجوز اصلا، تو پھر تو اس کی پیچھے نماز بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ کل غلاتی من الروافض الذين يدعون الالوہیۃ لعلی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا جیسے غالی قسم کے حد سے زیادہ غلو کرنے والے رافضی جو حضرت علی کے لیے الوہیت یعنی خدا ہونے کا قول کرتے ہیں، او ان النبوۃ کانت له فغلط جبریل، یا جن کا دعویٰ یہ ہے کہ نبوت تو علی کے لیے آئی تھی مگر العیاذ باللہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جو ہے دھوکے سے نبوت سرکار کی طرف لے کر کے چلے گئے۔ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ كُفْرٌ، اس طرح کے اور بھی کفریات جو بکتے رہتے ہیں۔ فرمایا وَكَذَا مَن يَكْذِبُ الصِّدِّيقَ، اسی طریقے سے جو ام المومنین پر تہمت باندھتا ہے، او ينکر صحبت الصدیقی، یا جو حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، او خلافتہ، جو آپ کی خلافت کا انکار کرتا ہے، او یسب الشیخین، جو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کو گالیاں دیتا ہے۔ فقہ فرماتے ہیں یہ سب کے سب کافر ہے اور اس پر اجماع امت ہے کہ یہ سب کے سب کافر ہے۔ پتہ یہ چلا ابو بکر صدیق اکبر وہ ہے جن کی خلافت کو حضرت عمر نے بھی مانا ہے، حضرت عثمان نے بھی مانا ہے اور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مانا ہے۔ جو اس عقیدے سے ہٹتا ہے وہ اہل سنت سے نہیں ہے بلکہ اہل سنت کے دائرے سے خارج ہے۔ اہل سنت کی ہے کاہ بیڑا پار، اہل سنت کاہ بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔